أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ابن مالک نے الفیہ میں واو کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ واو جو ہے عطف دیتا ہے، بیان کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ یہ خصائص ہے واو کا۔ وعطف بواو سابقا في الحكم أو مصاحب أو لاحقا أو مصاحبا واو جو ہے کبھی جوڑتا ہے قبل کو بعد پر، کبھی بعد کو پہلے والے پر، چاہے دونوں ساتھ آئے ہوں، زید اور عمر دونوں ساتھ میں آئے، کہتا ہے زید اور عمر، زید پہلے آیا، عمر بعد میں آیا، زید و عمر، کبھی عمر پہلے آیا، زید بعد میں آیا، تب بھی کہتا ہے زید و عمر۔ خصائص ہے واو کے، وہ جوڑتا ہے۔ یہ واو قرآن میں بھی اسی طرح ہے، کبھی اہم کو مقدم کر دیتا ہے، کبھی مہم کو مقدم کر دیتا ہے، اہم کو مؤخر کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جبکہ افضل ترین انبیاء میں سے ہیں، کبھی ان کو پہلے کہا گیا ہے، کبھی بعد میں کہا گیا ہے۔ یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے آتا ہے۔ اور ان کے اپنے کچھ خاص قواعد بھی ہیں، تو واو کی خاصیت ہے کہ وہ جوڑتا ہے۔ اس کے کچھ قرائن بھی ہیں لیکن وہ الگ سے سمجھنا پڑیں گے۔ چون طلاق مرد طلاق میده میتونه ابطالش کنه چون رجعیه۔ مرد طلاق دیتا ہے تو خود رجی ہونے کی صورت میں اس کو باطل بھی کر سکتا۔ بائن وقت میشه رجعی، اس وقت وہ طلاق رجی ہو جائے گی، جس کی دلیل خاص ہے، ہمارے پاس خاص دلیل ہے۔ فرق نمیکنه۔ نه دلیل خاص داره، فرق نمیکنه۔ روایات میں صحیفہ فاطمہ علیہ السلام، کتاب علی، کچھ چیزیں ہیں جو امیر المومنین نے لکھی ہیں اور ائمہ کے پاس موجود ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو جناب زہرا کے کہنے پر لکھی ہیں، اور وہ بھی جناب زہرا کے پاس اور بعد میں اہل بیت کے پاس، اور اس کے اندر بعض چیزیں منقول ہیں۔ احکام واجبات اور محرمات میں ان کتابوں کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ دو کتابیں ہیں، مصحف فاطمہ الگ ہے، کتاب علی الگ ہے۔ عرض کردم این دلیل نمیشه. بله امکان، این حرف امکان داره اما حتما امکان میں ہے کہ یہ ہو، لیکن حتماً یہی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نحن ابناء الدلیل، شنو الدلیل على هذا الكلام؟ دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں، اس بات جو آپ نے کہی اس کی دلیل کیا ہے؟ امام سجاد کی امامت
کی جو سجاد کی جو امامت ہے وہ تو خلق کی خلقت سے پہلے سے طے ہے. ببینید کسی که درست یک کسی که ایک پزشکی انسان جو بلد ڈاکٹری نہ نیست، جانتا اگه دید اونایی که پزشک وہ یہ دیکھے که کہ جو تخصص آدمی در ڈاکٹر پزشکی دارن یک کتاب پزشکی اگر وہ دارن که کہیں این ڈاکٹرز کتاب کہیں مهمیه، کہ یہ کتاب اہم ہے میکنه تو یا قبول نه؟ کرے گا یا نہیں اس بات کو؟ وقت جو عرب کے فصحای فصیح عرب ترین لوگ تھے زمان نزول انہوں نے تاریخ قرآن کے پورے در دور میں طول تاریخ فصحای اس عرب وقت کے مثل اون وقت عرب نبود. جتنے فصیح فصحای تھے قرآن عرب کے نزول کے بعد اتنے اس وقت تصریح کوئی نہیں. کردن که یعنی اونایی که جو تخصص در عربی فصاحت و لغت میں بلاغت فصاحت و عربی بلاغت دارن میں اونا جد طولہ سر رکھتے تھے فرود آوردن برای قرآن. وقت کسی که بلد نی عربی تو یا انہوں نے بلد قرآن کے نیست سلسلے میں خیلی سکھا. تخصص نداره، تو وقتی جب وہ میان انسان جو عربی نہیں متخصصین جانتا یا جانتا ہے با اور اتنی حد تک تخصص نہیں ها جانتا، سر فرود آوردن براش اگر وہ کشف میکنه دیکھے این کہ وہ لوگ جو فصیح ہیں انہوں نے اس چیز کو اہم جانا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی اہمیت رکھتا ہے. نه همه فهمی دیگه، همه فهمی حرفی مثل اعجاز در جهاتی، اما معنیش نیست که همه فهمه. نه همه فهم، خود قرآن گفته همه فهم نیست. آپ ہر ایک کو تو تعبیرات نہیں قرآن پتہ رو ہے، ہر نمیدونه ایک هر کو کسی. تعویلات قرآن کے بارے میں نہیں معلوم ہے. بله این ادعا رؤیه، خود رؤیت اطلاق داره، گیری نداره، فقط چیزی که از دیکھیے قرینه رؤیت کا جو دعویٰ کی بات ہے یعنی ہر وقت میخواد تو جو قرینہ ہمارے میتونه پاس ہے که وہ به یہ ہے حضرت کہ رؤیت سے برسه مراد یہ ہے کہ جب این چاہے ادعا حضرت سے مل داره. سکتا ہے، اس کو منع کیا ہے. حالا بله، چون خود اصلا همون مدن در رؤیه خود شما اگر ببینید بند دارویہ کی روایت کو آپ دیکھیں، حضرت عجل اللہ تعالی فرجه 4 4 خاص تا نائب نائب تھے آپ خاص کے. داشتن. تیسرے حسین ابن روح تھے. حسین ابن روح بود. جب ان کے موت کے وقت نزدیک آتا تھا، حضرت سے ان تک ایک بات حضرت خط آ جاتا تھا نامه میمد براش که تو فلان روز میمیری، کہ مثلا 6 دن بعد تمہاری موت ہو جائے گی یا فلاں دن تمہاری موت ہو جائے گی فلاں. تو بتاؤ لوگوں کو تمہارا نائب کون ہے. جب چوتھے نائب علی بن محمد سمری کا وقت آیا، ان کے لیے خط آیا کہ چند دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے. اب کسی کو نائب خاص نہ بنانا. نیابت خاصه تموم شد، اب غیبت غیبت طولانی شروع. عامه شروع میشه. تو اب جو دو رویت کا دلال کا دعویٰ کرے، مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہے. اگه کسی ادعا یعنی کنه مراد یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کہے کہ میں 5واں نائب ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے. ممکنه راست باشه، ممکنه اشتباه کرده، بله، ممکنه از درست باشه. بله. سلام علیکم. اهلا و سهلا. علیکم السلام. صلوات الله علیه. لا رجع للجسد. بله. امام سجاد علیہ السلام سر مبارک کو واپس لے کر آئے، امام سے ملحق کیا امام کی قبر میں.
يجوز نقله إلى آپ اسے دوسرے مواطن أخرى چیزوں کو دے سکتے ہیں، دوسری انجمنوں کو دے سکتے ہیں، ما يخالف. أما بیچنے کا حق نہیں ہے. وہ چیزیں جو اضافی آ گئیں وہ آپ دوسرے انجمن یا دوسری سبیل پہ لگا سکتے. ما يخالف، مو أنه يبيعون إلهم يشيلوا، أي ما يخالف. هم هذا نعم. أي على كل بالنتيجة هذا يرجع إلى أهل الاختصاص. جو فقیہ کے پاس کو جانا چاہیے مثلا، تو وہ فقہا اس کو معتبر روایات کو آپس میں جمع کر کے کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی مقید ہے، فقیہ جو اس فن کے مالک ہے اس سے ملا کر پھر وہ احکام شرعی تک پہنچتی. ایک آیت سے یا ایک روایت سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. في نفس الموضوع. ایک کتاب ہے ابھی کچھ سال پہلے چھپی ہے، تو 300 صفحے کی، اس پہ ایک ایک کو یہ سب مستند ہے. کتاب عربی میں ہے، اسی قم میں چھپی ہے. تمام یہ جو مصائب جناب زہرا پہ ہوئے ان سب کو انہوں نے نقل کیا ہے. لعله الهجوم على بيت فاطمة لعله هذا. دیکھیں اصل قاعدہ جو ہے، قانون جو ہے روایات میں کہ وہ حقیقی خارجی قضاء یعنی قضیہ نہیں، یعنی قضاء حقیقی مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاس قرائن ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قضیہ یہ خاص ہے اس وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کچھ قرینے ہمارے پاس ہوتے ہیں. امام جواد علیہ السلام کے سلسلے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپ کی ولایت جو ہے کہ وہ افضل ہے. کیا وہ امام رسول اللہ سے بھی افضل ہے، امیر المومنین سے بھی افضل ہے؟ نہیں. وہ اس عنوان سے کہ اس زمانے میں تاریخ ائمہ میں جو سب سے بڑا شگاف تشیع اور شیعوں کے درمیان پڑا وہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے وقت ہوا اور واقفیہ وجود میں آئے. اور امام رضا کی امامت کو بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا. زیاد کندی، علی حمزہ بطائنی، یہ سب امام شیعوں کے درمیان ایک بہت بڑا شگاف ہوا. امام جواد کے وجود مبارک سے یہ جو شگاف سے ختم ہوا. تو اس پر جو کہا گیا کہ امام کی ولادت افضل ہے، یعنی اس دور میں آپ کی ولادت سب سے افضل اور سب سے نیک اور سب سے بابرکت ثابت ہوئی. اصطلاح علمی اس کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں، حقیقی نہیں کہتے.
بفرمایید. بله. والفاعل ترتیب باتصالی و ثم فعل جو ہے وہ ترتیب کے لیے ہے، ثم برای ثم جو ہے وہ ترتیب فاصلے کے ساتھ. این تو ذهنم اینه تو تفاسیر گفتن ثم اهتدا یعنی مستمر شد تا آخر عمر، تا مرگ، نه اینکه دوباره برگشت. آخه یک کسایی هستن که تو قرآن هم اشاره فرموده گاهی مؤمن شده بعد دوباره فضل قرآن میں بھی اشارہ ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی مومن ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر مومن ہوئے پھر مرتد ہو گئے. عمرش چی بوده. ثم به خاطر همینه که برای آخر عمره. اون که شکی نیست، اون که شکی نیست، اون چیز تفسیر و تعویله بلا اشکال. اس سلسلے میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ اس میں اجماع بھی ہے، روایات معتبر بھی ہیں. نه ظاهرش همین ثم شاید به خاطر همینجا تو ذهنم تو بعض تفاسیر داره ثم شاید به خاطر اینه تا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہیں آخر عمر یہی رہے گا. چون فاصله هست بین این و بین این که صح بیمیره، ممکنه 10 سال بعد بیمیره، 30 سال بعد بیمیره. نعم. مرحوم شریف رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کلمت من میں تبعیض کو ما اراد ان یجمع سب کچھ انہوں نے نقل نہیں کیا تھا، کچھ چیزیں نقل کی، بعض خطاب کو، بعض کتابوں کو، بعض خطوط کو. مستدرکہ کے نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں جنہوں نے جمع کیا ہے، یعنی جامعین بعض ما لم یأت فی نهج البلاغہ ونقل نہج البلاغہ میں نہیں ہے لیکن امیر المومنین سے ہے. لہٰذا شیخ سید رضی نے من کا جملہ استعمال کیا، یعنی ان کے خطاب میں سے، ان کے خطوط میں سے. میری نظر میں معتبر ترین مطلب مقبول ہے شیعوں کے درمیان نہج. اگر نہج البلاغہ میں نہ ملے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم دیکھیں کہ سقا سے نقل ہوا یا نہیں، معتبر ہے کہ نہیں. ظاہراً میں نے بہار سے نقل کیا ہے پہلے، یا سے چبر نے کہ جس وقت امام سجاد دفن ہوئے جب امام حسین کی جسد کو دفن تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی مدد کرے گا. بعض نے کہا شاید وہ رسول اللہ تھے. فرغتم فعل ماضي، فعل الماضي يأتي للمستقبل أم لا يأتي؟ ونفخ في الصور، صاير نفخ الصور یا ما صاير؟ وہ مستقبل جو محقق الوجوہ نحوی کتابوں میں جو محقق الوقوع ہے اس کو استعمال. بالعراق متعارف واحد يقول للفد واحد تعال سوي لي فلان شيء يقول له صار، صدق صار ما صاير. آج بھی استعمال ہو، کل پہنچے گا لیکن وہ آج يقول صار يوم ما يقول صاير يوم ما صاير. یہ متعارف ہے، جو ہونے والی چیز ہوتی ہے حتمی، اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال کر دیتے ہیں.
الامام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ له ابن اسمه عثمان. حدیث شریف اكو واحد قال للامام امام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عثمان تھا. قال على اسم تو عثمان امام سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اس کا نام عثمان رکھا؟ لان هذول الاسماء ما كانت خاصه باشخاص معينه. تو فرمایا کہ میں نے عثمان ابن مظعون کے نام پہ اس کا رکھا، عثمان بن مظعون احد کیونکہ امام خيار رسول کے اصحاب عظیم رسول صحابی الله میں سے ایک صاحب، صلى الله عليه وآله اور ومات رسول في کے زمن زمانے میں ہی رسول اس دنیا الله سے چلے گئے. صلى الله عليه وآله. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى جنازة عثمان وقبل اور روایت میں ہے کہ وجهه رسول وجبينه اللہ اس کے رسول الله. جنازے عثمان ابن مظعون کے الإمام قال أنا سمعت جنازے أن پہ گئے اور عثمان ظاہراً اس کے ماتھے کو اسمه چوما. عثمان بن مظعون. اي يقول مو شخص واحد، اسماء متعدده كانت، هذا من باب المثال ذكرته. یہ ایک آیت ہے. قرآن توفته رسولنا یعنی چی؟ توفت یعنی اخذ کرنا، روح کو اخذ کرنا یعنی موت، اخذ روح کے کر میشه موت. یعنی روح جو بدن سے نکل جائے. کیا موت سے فاصلہ ہے؟ نہیں، سبب و مسبب ہے. سبب و مسببه میدونم. وقت اما سبب و مسببه مثل انسانی که انگشتر تو دستشه، بالکل اس طرح سے انسان انگشتر هم داره تکون میخوره، اما در جب همون لحظه کہ انگلی میں انگوٹھی ہو اور وہ ہاتھ کو ہلائے تو انگوٹھی بھی ہل رہی ہے، بالکل ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے. سبب اور مسبب ہے. بله همون توفت رو. چرا؟ نه ببینید تو داره که خدای عز و جل خودش میمیرانه. روایت میں ہے کہ خدا موت دیتا ہے، بعد میں ہے کہ اللہ بعد میں فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو یہ دونوں منافات نہیں ہیں. نه نسبت دادن به سبب و نسبت دادن یہ بلاغت پہ عام سی بات ہے، کبھی مسبب کو نسبت دیتے ہیں، کبھی سبب کو نسبت دیتے ہیں. بله اشکال ظاهرا نداره، یعنی با هم جمع کنیم اینا رو برداشت همین میشه. یعنی فاصله هست بین اینکه روح منفصل بشه بعد موت حاصل بشه. دونوں میں فاصلہ نہیں ہے، روح کے نکلنے اور موت کے آنے میں کوئی فاصلہ نہیں، ایک ساتھ ہے. جیسے انگوٹھی اور انگلی کا ہلنا ایک ساتھ ہے. ہر دو ہم عزرائیل ہم خدا، چون خدا سببه، دونوں صحیح ہیں. اسرائیل خدائی کا معمور ہے اور خدا بھی اپنے حکم سے. ببینید تو قرآن مکرر مختلف تعبیرات ہوئی ہیں. تعبیر شده ظاهرا فرق نمیکنه، سبب و مسببه. وہ لوگ جو واقفی نہیں ہوئے اور اچھے رہے ان کا نه دیگه کسی بعد از انحراف علی ابن ابی حمزه بطائنی از جو شیعہ تھے، واقعی شیعہ تھے، وہ انہوں نے انحراف کے بعد علی ابن حمزہ بطائنی کی طرف رجوع نہیں کیا، مگر وہ لوگ جو دھوکہ کھا گئے. یہ چند سالی شد، چند سالی بود، میدونم چند سال طول کشید. ایک اور دو دن کی بات نہیں، 4 سال اس طرح کا مسئلہ رہا. چند سال طول کشید. بله
ببینید استغفار از دیکھیے استغفار غفران سے، غفران یعنی چھپا، جنگ میں جو خود پہنتے ہیں وہ سر پہ ڈالتے تھے، رو سرشون میگذاشتن مغفر کہتے تھے اس کو، مغفر جو چھپاتا ہے سر کو نیزے سے یا تلوار سے، کہ نیزه شمشیر سر پہ نہ لگے۔ خود سر نخوره. استغفار بھی اسی میں، استغفار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو میکنیم که ہمیں خدایا چھپا لے، ما را ستر کن. یہ وقتی که خدا یعنی خدا جب اعوذ بالله عقوبت خدا جب بکنه عذاب مردم کرے گا لوگ بفهمن سمجھ خدایا جائیں گے، تو بگذر. ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ هم نسبت به انسان گفته میشه هم نسبت به خدا. اللهم انی تبت الیک توبہ جو وتب ہے علی. پلٹنا، رجعہ، یعنی شخصی که گناه کرده میگه خدایا شخص جو گناہ من کرتا ہے پشیمون شدم، وہ کہتا ہے میں نے توبہ برگشتم کیا، یعنی از اپنی اون پلٹ آئے، گناهی که تو بھی کردم پلٹ جائے، یعنی و عذاب سے تو پلٹ جا۔ برگرد به من. لہٰذا توبہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی دی جاتی ہے اور خدا کی طرف بھی۔ خدا و تب علی، اللهم اغفر لی و تب علی. اما غفران نسبت به صرف خود خدا کے انسان لیے۔ داده نمیشه، نسبت به خداست. یعنی هیچ وقت نداریم ما مثل توبه خدایا من توبه کردم تو هم توبه کن. ہم کہتے ہیں خدا ہم نے تو ہم پلٹ آئے تو بھی پلٹ آ، لیکن استغفار نہیں، اما استغفار استغفار طلب ہے مغفرت کی، وہ صرف خدا کر سکتا۔ خداست فقط. فرقش اینه. یعنی یکی از فرقا. دلیل خاص جیسے دلیل خاص، دلیل خاص نے کہا کہ طلاق دو قسم کی ہے، رجعی و باین۔ مثل خود دلیل طلاق کو گفته دو قسمه، یک قسم رجعیه یک قسم باین. رجعی میں خلا اور مبارات میں باین ہے، باقی سب میں رجعی ہے۔ طلاق رجعیه. طلاق سیوم باینه، تیسری طلاق باین ہے، پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہے۔ گفته این رجعیه اون باین. گفته که در باین اگر زن رجوع کرد وقت برای مرد میشه رجعیه. اگر باین میں خاتون پلٹ جائے یعنی رجوع کر لے تو پھر مرد کے لیے رجوع ہو جاتی ہے، ورنہ وہ باین تھی طلاق خلا میں۔ یعنی اگر زن مثلا خاتون نے پیسے دیے تھے طلاق باین کے لیے، مرد اگر زن پول پس نگرفته بود طلاق باین تھی، لیکن اب خاتون نے پیسے واپس لے لیے جو اس نے دیے تھے برای مرد هم تو بھی وہ اپنی طلاق بھی واپس لیتا ہے، رجوع ہو جائے گا۔ رجوع میکنه، نده هیچی، نه همون باین میمونه. نه شرط نیست قبول کنه. بله همین حسب دلیل کے لحاظ سے دلیل جو ہے رجعی میں در طلاق رجعی مرد کے ہاتھ پہ اختیار ہو، اختیار با مرد. طلاق باین طلاق باین در جہاں پیسے دیے اسے، جیسے طلاق ہے، زن داده گرفته باشه. اما در طلاق سوم که پولم نگرفته معذرت اور طلاق سوم یعنی تیسری طلاق میں بھی اس میں پیسے تو نہیں ہے، لیکن طلاق اپنے آپ باین ہو جاتی ہے۔ على كل تعامل بالحسنى ولكن مع ذلك اجتناب عنهم. دیکھیے اخلاق سے پیش آنا الگ چیز ہے، لیکن بہرحال مشرکین سے اجتناب ضروری ہے، نجس ہے وہ۔ ہر چیز کھانا، ہر چیز پینا ضروری ہے، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، حسن سلوک کے ساتھ ان سے معاملات رکھیں، لیکن اجتناب بھی کریں حکمت سے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اگر لمس ہو جس کے اندر لمس ہو اور رطوبت ہو تو ظاہر ہے تو نجس ہو جائے گا، اتنا ایسا پاک کرنا پڑے گا، اور اگر خشک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لعله هذا مشتبه الامام خو ما قال انا غمضت عيني امام نے نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، الامام غمض عينه راوی نے کہا کہ امام اپنی آنکھیں بند کرتے تھے. وتلك اور ہمارے پاس جو روایت ہے اس میں یہاں پہ ممکن ہے راوی سے غلطی ہوئی ہو، کیونکہ الامام غض بصره يعني نزل عينه مغمض. ایک دفعہ ہے نظر کو جھکانا اور ایک ہے نظر کو بند کرنا. تو يغضوا من ابصار يعني لا يباوعوا، مو معناه يغمضوا، غمز الگ چیز ہے اور غض الگ چیز ہے. شيئان. اي خوف اما باعتبار ان نسبة الغامض الى الامام کیونکہ لیکن وہ جو متعدد روایات ہمارے ہیں اور جس پر عمل کیا، والمعمول بها یہاں پر اشتباہ کیا ہے راوی نے، کیونکہ اکثر روایت امام علیہ السلام نے غمز نہیں کیا آنکھوں کو. تعارض في الروايات صارت الامام عليه السلام اور امام نے فرمایا جب دو ٹکرا جائیں جو ہمارے اصحاب میں مشہور ہے اسے قبول کرو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا إن شاء الله سنهدي لك الخطوات في طريق سيد الشهداء إن شاء الله تعالى.